السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں آپ، کافی لوگوں کو اس لفظ کو پڑھتے وقت بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا ہجا کیسے کریں، اور کافی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر حمزہ، یہاں پر آپ دیکھیں یہ حمزہ پڑھیں گے یا نہیں، اور نیچے آپ اس لفظ کو دیکھیں، یہاں پر وقف کریں گے اس لام کے اوپر یا اس کو ملا کر پڑھیں، اس کو کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ تو اس لفظ کو دیکھیں آپ، یہاں پر آپ دیکھیں شروع میں واو اور الف، اس کے بعد لام، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا الف، دیکھیں یہ الف کو چھوڑ دینا ہے، یہاں پر دیکھیں واو کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ الف خالی ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں، تو اسی وجہ سے اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو واو کو ملا کر پڑھیں گے، تو اس کا ہجا کرتے ہیں واو لام زبر، واو لام زبر ول، لام مد کھاڑا زبر لا، واو لام زبر، واو لام زبر ول، لام مد کھاڑا زبر لا، ولا، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بڑی مد ہے تو اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ولا۔ اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں حمزہ کو شروع میں حمزہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا، دونوں آپس میں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر جزم ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے، حمزہ یا زیر ای، ولا ای، اس کو حمزہ اور یا کو بھی کھینچ کر پڑھیں، حمزہ یا زیر ای، ولا ای، اس کو جھٹکا نہیں دینا ہے، ولا ای یا اسنا، اس کو اس طرح پڑھنا غلط ہے، تو حمزہ اور یا آپس میں ملا کر کھینچ کر پڑھیں گے، ولا ای، ولا ای یا اسنا، یا زبریہ، حمزہ کو سین کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں پر جزم ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملانے میں استعمال ہوتی ہے، حمزہ سین زیر اس، ولا ای یا اس، اس کے بعد نون، نون زبرنا یا اسنا، ولا ای یا اسنا، اور نیچے اس لفظ کو دیکھیں آپ، یہاں پر دیکھیں اس لام کا کیا مطلب ہے، کافی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر وقف کریں یا اس کو ملا کر پڑھیں، تو اسلام کا مطلب ہے نہیں، یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، کافی لوگ یہاں پر وقف کرتے ہیں ثلاثۃ اشہر، اگر آپ نے وقف کرنا ہی ہے یہاں پر وقف کریں اشہر، اس کے بعد پیچھے سے اس کو پڑھنا ہے ثلاثۃ اشہر واللائی، اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پر آپ کی سانس ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ثلاثۃ اشہر واللائی تو ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں اس کو کیسے ملا کر پڑھیں گے، اس کا کس طرح ہجا ہوگا، یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں را واو دو زیر ریوں، اشہریوں، اشہریوں، اس کے بعد جیسے ہم نے اوپر پڑھا واللائی، تو اس کو سیم اسی طرح پڑھنا ہے، واو لام زبر ول، لام مد کھڑا زبر لا، ولا، ولا، اس کے بعد حمزہ کو یا کے ساتھ ملا دینا ہے، واللائی لم یحضن، یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں آپ، پہلے یا ہے، یا کے اوپر زبر، پہلے یا پڑھیں گے یا زبر یا، اس کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے، ضاد کے اوپر ساکن، تو اس لفظ کو آپ نے ملا دینا ہے،
ضاد زیر حض یحض یحضن، اس کو پڑھنا غلط ہے، یہاں پر بالکل خاموش پڑھیں گے یحضن، ضاد زیر حض نون زبر ن یحضن پڑھیں گے وقفاً یحضن، واللائی لم یحضن، واللائی یئسن ثلاثة أشهر واللائی لم یحضن۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔